الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے 1 سے 1.5 مہینے خاص کر کے رمضان المبارک میں ہمارے ملک پاکستان میں جو کھچڑی بنی، لوگوں نے اپنی رائے دی، تجزیے دیے، ڈیلی بیسس پر جو لوگ اپنا تجزیہ دیتے آ رہے ہیں وہ تو مزید ابھی خبریں کلیکٹ کرتے ہیں اور آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو، میری بات آپ نے غور سے سنی ہے، 8 سے 2 منٹ کا یہ شارٹ سا پیغام ہوگا، اس میں نے آج آپ کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پر نہیں بتانا کچھ بھی، اور میں آپ کو وہی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں نے آپ کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پر آ کر نیوز دی، خبریں دیں، انکشافات کیے، 72 سے 48 گھنٹوں میں یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، پاکستان ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے، جیسے کہ شیخ رشید اپنی ساری سیاست میں یہ کہتے ہوئے آئے ہیں کہ 72 گھنٹے پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، 48 گھنٹے بہت اہم ہے، اگلے 4 دن بہت اہم ہے، 25 مارچ سے پہلے یہ ہوگا، اپریل سے پہلے یہ ہوگا، مئی سے پہلے یہ ہوگا۔ تو کافی یوٹیوبرز بھی جو ایسے ہیں جو آپ کو خبریں دیتے تھے اور وہ یہی بات کرتے تھے۔ بیچ میں ایک چینل تھا، میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں خبریں سنتا ہوں، حقیقت ٹی وی، 1 سے 1.5 منٹ میں پہلے اس کی بات آپ کو کلیئر کر دوں۔ بیسیکلی یہ چینل آپ کو پتہ ہے کہ 2018 میں سٹارٹ ہوا، انتخابات سے پہلے یا انتخابات کے بعد، یہ ایگزیکٹلی ڈیٹ یاد نہیں ہے، لیکن اس کی خبریں، اس کا سسپینس، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کچھ خبریں ٹیکنیکل گراؤنڈز پر ہوتی ہیں، کچھ خبریں عوام کی نفسیات کو ریڈ کرتے ہوئے ہوتی ہیں، کچھ خبریں ہوا سسپینس کریٹ کرنے کے لیے ٹیبل کے نیچے سے خبر لانا، ایسا آپ کو فیل کروانا کہ جیسے کہ 2 ہستیوں کے درمیان ملاقات ہو رہی تھی اور میں ٹیبل کے نیچے تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، کوئی بھی چیز پریڈکٹ نہیں کی جا سکتی، انپریڈکٹیبل ہے۔ عوام کی نفسیات جو بندہ پڑھ لیتا ہے، اکثریت کی، یہ نہیں کچھ لوگوں کی، کچھ ٹولے کی، کچھ گروہ کی، اقلیت کی نہیں، اکثریت کی، جو رائے پڑھ لیتا ہے، جو ان کی نفسیات پڑھ لیتا ہے، جو ان کے جذبات پڑھ لیتا ہے، وہ بندہ صحیح خبر آپ کو آگے دے سکتا ہے، اور وہ بندہ آپ کو وہ خبر دے گا اس بیس پہ دے گا بیکاز وہ عوام کے بیچ میں رہ رہا ہے، وہ عوام کی نفسیات کو ریڈ کر رہا ہے، ان کی رائے کو سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، عوام کے تجزیے کو سن رہا ہے۔ تجزیہ ہمیشہ نارمل بندہ ہی دے سکتا ہے، اور وہ نارمل بندہ جو عوام میں رہتا ہو، وہ بندہ نہیں جو سوئمنگ پول میں آپ کو تیرتا ہوا نظر آئے، باہر آئے تولیے سے خشک کرے، اندر جا کے بیٹھے خبریں پڑھے اور اس کے بعد آپ کو تجزیہ دے دے۔ وہ لوگ کبھی بھی آپ کو تجزیہ نہیں دے سکتے۔ میں کسی کی یہاں کوئی روزی روٹی کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو ریالٹی بیس پر کچھ چیزیں بتا رہا ہوں۔ تو جب کچھ ایسی کڑوی بات وہ سسپینس کریٹ کرنے کے لیے دے بھی دیتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا، جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میرے سے عوام، اب ایک بندے کے، میں یہاں یوٹیوبر کے لحاظ سے بات نہیں کرنا ہے، میں آپ کو ایک ٹیکنیکل ایک پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں، پھر سیاست پر آؤں گا لاسٹ میں 2 سے 3 منٹ۔ ایک یوٹیوبر جو ہوتا ہے اس کے 5 سے 6 ملین جب سبسکرائبرز ہو جائیں تو اس کے لیے بہت پیک کا لیول ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ جب وہ دیکھتا ہے ٹیکنیکلی کہ میرے 5 سے 6 ملین ویورز ہیں، مجھے سبسکرائبر، لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، تو مجھے دیکھنے والے 1 سے 1.5 لاکھ ہیں، 2 لاکھ ہیں، 2.5 لاکھ ہیں، 4 لاکھ ہیں، 5 لاکھ ہیں، یا میکسیمم اگر میری کوئی ویڈیو بہت زیادہ میں نے کی ایسی ٹاپک پر بنا دی ہے جو وائرل ہو گئی تو 1 ملین آ گئے ہیں کچھ۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ دیکھتا ہے کہ میرا انالیسس کمزور ہوتا جا رہا ہے، میری ویورشپ کمزور ہوتی جا رہی ہے، میرے سبسکرائبرز مجھ پر دھیان نہیں دے رہے، بیکاز میں سسپینس کریٹ کر رہا ہوں، خبر نہیں دے رہا۔ سسپینس آپ کچھ بھی کریٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی عدالت میں آپ کو پتہ ہے پچھلے 1 سے 1.5 مہینے جو کھچڑی بن رہی ہے، کیا تھا؟ سسپینس کریٹ کیا۔ جسٹس عطا بندیال، عجیب، فتح بندیال کا بیٹا یہ کرنے لگا ہے، وہ کرنے لگا۔ بھائی کیا کرنے لگے ہو آپ کے سامنے ایک آئینی گراؤنڈ ہے، آپ آئین کا بھاشن دے رہے ہیں، آپ آئین کی اصلاح کی، آپ لوگوں کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو آئین کے ماتحت کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے پچھلے 75 سالوں سے میں آئین کا بھاشن دیا، جب بھی کچھ بھی ہو جاتا تھا پاکستان میں، کسی کے گلے کاٹ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، لیکن لاسٹ میں آ کر بات پاکستان کے آئین پر آ جاتی تھی۔ آپ نے اس آئین کو اپنا سمجھ لیجئے شیڈو بنا کر، کور بنا کر اپنے آپ کو بھی ڈیفینڈ کیا، اپنی ذاتیات کو بھی ڈیفینڈ کیا، اپنی ذاتی مفاد کو بھی ڈیفینڈ کیا، تمام چیزوں کو آپ نے ڈیفینڈ کیا، لیکن آئین کے پیچھے چھپ کر۔ اسی طرح سیاستدانوں نے، اسی طرح ہمارے اعلیٰ لوگوں نے غداری، محب وطن کے سرٹیفکیٹس باندھ کے، تو لوگوں نے اپنے اپنے کور رکھے ہوئے، شیلڈ رکھے ہوئے۔ عوام کی کوئی شیلڈ نہیں ہے۔ ہمارے اوپر کیا شیلڈ ہے آپ بتائیے گا؟ ایک شیلڈ تھی کہ ہمیں اعتبار تھا، فخر تھا، وہ شیلڈ ہٹا لی گئی، ہمیں تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔
ٹیکس ہم دے رہے ہیں, بھاری مقدار میں, بھاری رقم میں ہم ٹیکس دے رہے ہیں, ہر چیز ہم بھاری مقدار میں دے رہے ہیں, ہر چیز جو چیز ہے عوام کی ہڈیوں کا گودا نچوڑ کر ان سے وصول کی جاتی ہے. غریب سے غریب بندہ بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جا رہا ہے. لیکن میں نے بھی وہی بات کی پہلے اور ابھی بھی وہی بات کروں کہ ہمیں اعتبار نہیں ہے. 10,000 ایک بندہ ٹیکس دے سکتا ہے, 20,000 دے سکتا ہے, لیکن اس کو یہ ایشورٹی تو ہونی چاہیے کہ یار یہ ٹیکس کا پیسہ میرے لیے ہی ہے, میری آنے والی نسلوں کے لیے, میرے ملک پاکستان کے لیے, ملک پاکستان کو آنے والے جو مسائل ہیں ان سے ہمیں نکالنے کے لیے. لیکن کسی کو کوئی ایشورٹی نہیں ہے, سب اپنے اپنے ذاتی مفاد میں لگے ہوئے ہیں. کوئی سوشل میڈیا پہ غلط خبریں پھیلا رہا ہے, کوئی فیس بک پہ, جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں, کوئی الیکٹرانک میڈیا پہ آ کر کسی نے کس کی لائن لی ہے, کسی نے کس کی لائن لی ہے, ججوں میں گروہ بنائے ہوئے ہیں, جرنیلوں میں گروہ بنائے ہوئے ہیں, تمام لوگوں نے اپنے دھڑے بنائے ہوئے ہیں. کوئی ٹی ایل پی کو بلیم کر رہا ہے, کوئی پی ٹی آئی کو بلیم کر رہا ہے, کوئی نون لیگ کو. آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا ملک کس نیچ پر کھڑا ہے, اکانومیکلی ہم کس کرائسس سے گزر رہے ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا, نہ آپ کو کوئی بتائے گا, کیونکہ اس کا یہ کام ہی نہیں ہے. اگر اس نے یہ بتا دیا تو اس کی روزی روٹی بند ہو جائے گی. آپ کو نہیں بتائے گا. وہ کیوں نہیں بتائے گا؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جو میں نے پہلے لوگوں کو گمراہ کیا, لوگوں کو غلط فیکٹس اینڈ فگرز بتائے, لوگوں کو غلط ان کا برین واش کیا, وہ میں نے غلط کیا. اب اگر میں بتاؤں گا تو مجھے جوتے بھی پڑیں گے اور میری بات جو ہے وہ سنی بھی نہیں جائے گی. تو ریالٹی, وہ کہتے ہیں نا شعر ہے کہانی, یہ انصافیوں کا ہمارے جو بھکاری دانشور لوگ ہیں, یہ پہلے شعر آیا کہتے تھے تو واقعی شعر نہیں آیا تھا. اب شعر آ گیا ہے, سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اب شعر آ گیا ہے, لیکن اب ان کی باتوں پر کوئی یقین نہیں کرے گا. اب یہ ایسے کر کے منہ چلاتے رہیں گے, جس مرضی پلیٹ فارم پہ آ جائیں, ان کی بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا. تو لاسٹ سے 2-3 منٹ میں آپ کو اب آ کے یہ بات بتاؤں کہ ہمیں آ کے ٹیکنیکلی گراؤنڈز پر پھنسایا گیا 1 سے 1.5 مہینے 2 مہینے. ابھی میں فی الحال پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا, میں بھی آپ کو پاکستان کے آئین کی بات بتا رہا ہوں جو بھاشن میں پچھلے 75 سالوں میں دیا گیا ہے. 75 سالوں سے ہمیں بھاشن دیا گیا اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہاں آ کر آئین کی یہ شک آپ کو لپیٹ میں لے لے گی, آئین کا یہ آرٹیکل آپ کو لپیٹ میں لے لے گا, آپ جو بھی کریں گے آئین سے بالا تر نہیں ہوں گے, آپ جو کچھ بھی کریں گے یہ شک آئین کی آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر دے گی. یہی بھاشن ہمیں دیا گیا پچھلے 1 سے 1.5 مہینوں میں. اب آپ آگے جو مرضی کر لیں, اب آپ الیکشنز کروائیں نہ کروائیں, سیاسی ماحول کو آلودہ ہونے سے بچائیں نہ بچائیں, پاکستان میں انتشار پھیلائیں نہ پھیلائیں, یہ بات کی بات ہے. لیکن آئین ٹوٹ چکا ہے پاکستان میں. جو 90 دن ہے جو آپ نے لکھ دیا ہے, ایگریمنٹ سائن کر دیا, ایک ایگریمنٹ اصولی طور پر, پاکستان کی بات نہیں کر رہا, اوورآل اگر جنرل بات کروں, جب ایک ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے اس پر 2 لوگوں کے, 4 لوگوں کے, 10 لوگوں کے, 15 لوگوں کے دستخط موجود ہوتے ہیں. وہ ایگریمنٹ 3 دن پر اس کا معاہدہ ہوا ہوتا ہے. اگر وہ 3 دن سے اوپر چلا جائے تو اس ایگریمنٹ کے اندر بھی شرائط لکھی ہوتی ہیں کہ یہ ایگریمنٹ توڑنے کی صورت میں جس پارٹی نے بھی توڑا یہ ایگریمنٹ اس کے خلاف یہ کارروائی ہوگی. اب اس کے خلاف یہ کارروائی کیوں ہوگی؟ بیکوز اس ملک کے قانون کے تحت یہ باقاعدہ طور پر لکھا ہوتا ہے, انڈر لائن ہوا ہوتا ہے. آئین کی کئی اب میں آپ کو ٹیکنیکل لا میں بھی تقریباً میں نے کافی شکیں پڑھی ہیں, خاص کر کے ان دنوں میں تو ہم نے بہت پڑھی. میں نے آپ کو بتایا قانونی طور پر ہمارے علم میں بہت اضافہ ہوا ہے. شکریہ جنہوں نے بھی ہمیں یہ آئین پڑھا دیا. ہم ہمارے بغیر پڑھے کتابیں چھانے, نیوز میں ہم نے پڑھ لیا, سوشل میڈیا پہ پڑھ لیا, لوگوں کے منہ سے سن لیا, تو ہمیں آئین کی شکیں کافی آ گئی ہیں. تو کسی بھی ملک میں جب کوئی معاہدہ پامال کر دیا جاتا ہے, جس طرح 4 دیواری اور اس کا تقدس پامال کر دیا جاتا ہے, اسی طرح ایگریمنٹ, پاکستان کا ایگریمنٹ اس وقت توڑ دیا گیا ہے. جو اس میں شکیں موجود تھیں, جو اس کے اوپر لکھا تھا جس پارٹی کی طرف سے, میں پارٹی لفظ استعمال کر رہا ہوں, اوورآل یہ لفظ ہے, جس پارٹی کی طرف سے یہ معاہدہ توڑا گیا, پاکستان کے آئین میں اس شک کے تحت اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. یہ لفظ آئین میں موجود ہے. 90 دن میں انتخابات کروانا یہ پاکستان کی آئین کی شک ہے. 90 دن میں انتخابات ہر صورت ہونے چاہیے. اس سے آگے آئین ہمیں کچھ نہیں کہتا. لیکن پاکستان کا آئین اس وقت ٹوٹ چکا ہے, پامال ہو چکا ہے. کوئی کارروائی نہیں ہو رہی, کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہو رہی. کس نے توڑا آئین کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو رہی. صرف کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ پنچایت ہو رہی ہے. پنچایت
جس پنچایت کو ختم کرنے کے لیے ایگریمنٹ سائن کیا جاتا ہے، اگر پنچایت ہی نہ کرنی ہو تو ایگریمنٹ سائن کیوں کیا جائے؟ پنچایت ہی کرنی ہے نا، 4-10 بڑے بندے بیٹھیں اپنے تجربے کی بیس پر آپ کو بتائیں کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہوگا، ہم سچویشن کے مطابق ان حالات کو ڈیل کریں گے، ایسے ہی ہو. تو پھر آئین پاکستان کا آئین ٹوٹ چکا ہے. اب یہ پنچایت بیٹھی ہوئی ہے، پاکستان کا آئین ٹوٹ گیا ہے، یہ پنچایت بیٹھی ہوئی ہے، لوگوں نے اعتراف بھی کر لیا ہے. شاہد خاقان عباسی نے بھی اعتراف کر لیا. ایک تو اس نے اعتراف کیا، اسحاق ڈار نے بھی اعتراف کیا ملکی خزانے کے حوالے سے کہ ملک میں جو ہمارا قومی خزانہ اس میں پیسے بالکل بھی موجود نہیں ہیں. ہمیں یہ ڈر ہے کہ اگلے آنے والے مہینوں میں ہم ریٹرن کیسے کریں گے لون کو، انٹرنیشنل لون کو. تو اس پر تو میں اب آپ کو کیا بتاؤں. شاہد خاقان عباسی نے بھی بتایا کہ جو آٹا اسکیم ہے جس میں ہمیں 3 ڈبے والی روٹیاں پیس کر ہمیں کھلائی گئیں، اس میں بھی کرپشن ہوئی ہے. اور کیا بتاؤں میں آپ کو، اس کے منہ سے یہ نکلا ہے. اور پھر یہ بھی نکلا ہے کہ پاکستان کا آئین ٹوٹ چکا ہے. اب تو ٹوٹ گیا، اب کیا ہم نے اس کے اوپر بحث کرنی ہے یا پکڑ دکڑ کرنی ہے. جب رات کے 12 بجے 9 اپریل کو عدالتیں لگیں، اس وقت بھی پاکستان کا آئین ٹوٹ ہی رہا تھا. لیکن جس طرح کی ریسٹرکشنز، جس طرح کی سختی کا مظاہرہ اس وقت کیا گیا، کاش 90 دن پورے ہونے پر رات کو 12 بجے عدالتیں لگائی جاتی تو ہم کہتے کہ واقعی آئین سے بالاتر کوئی نہیں ہے. لیکن اب آئین ٹوٹ چکا ہے. اب پریڈکٹ نہیں کوئی کر سکتا. اب تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے نظریے پیش کر رہی ہیں، اپنی اپنی بھاگ دوڑ میں لگی ہوئی ہیں. اینڈ آف دی اننگز کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا کیا ہوگا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی بھی آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ فتح بندیال کا بیٹا عمر عطا بندیال یہ کر دے گا، DGI صاحب یہ ہے، آرمی چیف یہ ہے، فلانا یہ ہے، فلانا وہ ہے، عمران خان نے چھکا مار دیا، نواز شریف واپس آ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. لوگ آپ کو خبریں دے رہے ہیں، سسپینس کریٹ کر رہے ہیں. لیکن اس وقت جس ملک میں ایگریمنٹ توڑ دیا جائے اس ملک کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں مایوسی نہیں پھیلا رہا ابھی، لیکن اس کے جو کانسیکوینسز ہیں یعنی نتائج ہیں اس کو کوئی بھی اخذ نہیں کر سکتا، اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. انپریڈکٹیبل نتائج پاکستان کو بھگتنے پڑ سکتے ہیں. اور میں آپ سے، اللہ نے زندگی دی، پاکستان کے حالات بہتر ہوئے تو میں آپ سے اس وقت مخاطب ہوں گا. لیکن کوئی بھی نتیجہ نکلتا ہے تو میں آپ سے اس وقت بھی مخاطب ہوں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دیکھیے جس ملک میں آئین توڑ دیا جائے اس ملک میں ایسے ہی نتائج موصول ہوتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اس چینل کا بھی اللہ نگہبان.